You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. ہم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو مریض انسان ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر کے میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے اور وہاں سے دوا حاصل کرتا ہے اسی امید پر کہ یہ دوا کھاؤں گا تو میرا بیمار جسم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہر مرض کی دوا میڈیکل اسٹور پر نہیں ملتی. ہر مرض کی دوا آپ کو ڈاکٹر سے نہیں مل سکتی. ڈاکٹر کے پاس سے میڈیکل اسٹور سے آپ جسمانی بیماریوں کی تو دوا لے سکتے ہیں لیکن روحانی بیماریوں کی دوا مدینے کی شفا خانے سے ملے گی. آج ہم 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں. کسی کے چہرے پہ ہمیں خوشی نظر نہیں آتی. ہر چہار جانب غم ہی غم ہے. جس کے چہرے کو دیکھو وہ اداس ہے. چہرہ حشاش بشاش نہیں ہے. چہرے پہ غم کے آثار نمایاں اور نمودار رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کی جانب سے نعمتوں کی کوئی کمی نہیں. عالی شان محل میں رہتے ہیں. عمدہ قسم کے بنگلوں میں زندگی گزر رہی ہے. بڑی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اللہ نے مال و دولت آل و اولاد سے خوب نوازا ہے لیکن خوشی بھری زندگی نہیں ہے. کیونکہ اس غم کا علاج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے. اور ہم نے سب کچھ پڑھا, ہر جگہ سے اپنی بیماریوں کی دوا لی ہے. اگر نہیں پڑھا تو اپنے رسول علیہ السلام کو نہیں پڑھا, ان کی تعلیمات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مسکرا کر ملاقات کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے. اس صدقے میں خرچ کچھ نہیں ہوتا, 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا. مسکرا کر ملنے میں حرج کیا ہے؟ مسکرا کے ملاقات کیجئے, سامنے والے کا غم دور ہو جائے گا اور آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے. آپ کسی کو کھانا دیتے ہیں, صدقہ ہے, اس کا پیٹ بھر جائے گا. آپ کسی کو کپڑے دیتے ہیں, یہ صدقہ ہے, اس کا تن بدن ڈھک جائے گا. آپ کسی کو کوئی اور سہولت فراہم کر دیتے ہیں, یہ صدقہ ہے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. رب کعبہ کی قسم, میرے مصطفیٰ کی تعلیمات میں یہ وضاحت موجود ہے. مسکرا کر کسی سے ملاقات کر لو, یہ بھی صدقہ ہے. تہیہ کیجئے, ارادہ کیجئے کہ اب لوگوں سے ملاقات جو کریں گے مسکرا کے کریں گے. آج ہماری اور آپ کی جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم خوشیاں تقسیم کرنے کے بجائے غم تقسیم کرتے ہیں. پہلی ملاقات میں سماج کی باتوں کو اس کے سامنے ذکر کریں گے. آپ کے بارے میں فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے, اسے اور مصیبت میں مبتلا کر دیا. فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, اسے اور زیادہ غمزدہ کر دیا. کیا اپنے اوپر اتنا بھی کنٹرول نہیں کہ ان باتوں کو اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھیں اور صرف وہ بات کریں جس سے سامنے والا خوش ہو جائے؟ یہ صدقے کا عمل ہم نے بالکل ترک کر رکھا ہے. اسلام میں مریض کی مزاج پرسی کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ وہ غم کا مارا ہے, وہ غموں سے نڈھال بیمار ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی مزاج پرسی کو مسلمان کا حق قرار دیا ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے. جب آپ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں, ہاسپٹل جائیں, نرسنگ ہوم جائیں, اس کے گھر جائیں, کسی شفا خانے میں جائیں, ظاہر تو یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم یا اس کے گھر یا شفا خانے میں جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, مگر اسلام کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل, نرسنگ ہوم
شفا خانہ یا اس کے گھر نہیں جا رہے، آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ وہاں جائیں، سلام کر کے مریض کو مسکرا کے بولیں لا بأس طہور انشاء اللہ، یہ آپ نے صدقہ دے دیا اس مریض کو۔ آپ مسکرا کر اس کے لیے دعا کریں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ آپ نے صدقہ دے دیا اس کو۔ آج ہم اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ نہ ہم خوش رہنا جانتے ہیں، نہ دوسروں کو خوش رکھنا جانتے ہیں۔ اللہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا کر دے، ہم خوش رہیں بھی اور دوسروں کو خوش کرتے رہیں بھی۔ رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز بہت نمایاں آپ کو نظر آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کسی سے ملاقات کرتے تھے، مسکرا کر ملاقات کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کتنا ہی کوئی غم زدہ انسان کیوں نہ آتا، میرے مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے غموں کو دور کر دیا کرتی تھی۔ ہم سے اور آپ سے کوئی ملتا ہے تو ہم غموں کا بوجھ اس کے دل اور دماغ پہ اور زیادہ لاد دیتے ہیں، اپنی بیہودہ گفتگو کے ذریعہ سے، اپنی بد کلامی کے ذریعہ سے، غیبتوں کے ذریعہ سے، لوگوں کی برائیاں کر کے اس کے دماغ کو اور زیادہ بوجھل کر دیتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے چھوڑا تو نہ ہم خوش رہنا جانتے ہیں، نہ دوسروں کو خوش رکھنا جانتے ہیں۔ خوش رہو، دوسروں کو خوش رکھو۔ قرآن مقدس کے 21ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، جس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 10 قیمتی نصیحتیں کیں۔ رب العالمین نے حکیم لقمان کی ان 10 نصیحتوں کو قرآن میں نازل کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ نصیحتیں کتنی قیمتی ہوں گی کہ میرے رب نے حکیم لقمان کی ان نصیحتوں کو جو انہوں نے کسی اور کو نہیں اپنے بیٹے کو کی تھی، قرآن مجید میں ان کو درج کر دیا۔ اور اس میں حکیم لقمان کی یہ نصیحت بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کسی سے ملاقات کرو تو خوشی کے ساتھ ملاقات کرو۔ کسی سے ملاقات کرنے میں تمہارا چہرہ لٹکا لٹکا نہ رہے۔ کسی سے ملاقات کرو تمہارے چہرے سے غم کے آثار نمایاں نہ ہو، تمہاری پیشانی پہ شکن نہیں ہونا چاہیے۔ خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرو تاکہ ملاقات کرنے والا تم سے ملاقات کر کے اپنے غموں کو دور کر لے۔ یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہے۔ وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملاقات کرو تو تمہارے گال پھولے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری پیشانی پہ شکن نہیں ہونی چاہیے۔ ملاقات کرو تو سامنے والے کا غم دور ہو جائے۔ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ایک دوسرے سے ملاقات انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، مسکرا کر کیا کریں گے۔ یہ مسکرا کر ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے۔